الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ لیول 2 کے دوسرے کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ عربی زبان سیکھنا ایک مسلمان کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جاب صحیح کرنے کے لیے وہ عربی زبان سیکھ لے، بلکہ دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے، تاکہ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان کی زبان میں سمجھ سکے۔ تو اس ناحیہ سے عربی زبان سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک مسلمان کو۔ تو علمنی العربیہ کے دوسرے کلاس میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے التنوین۔ پہلے درس کا جو حصہ باقی تھا وہ ہے التنوین۔ التنوین کیا ہے؟ تو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اقرأ ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو، پڑھو پھر لکھو۔ الکلمہ، التنوین بالفتح، التنوین بالضم، التنوین بالکسر۔ گویا کہ تنوین تین طرح سے ہوتی ہے، فتحے پر تنوین ہوتی ہے، ضمے کی بنیاد پر تنوین ہوتی ہے، اور کسرے کی بنیاد پر تنوین ہوتی ہے۔ فتحہ یعنی زبر، ضمہ یعنی پیش، اور کسرہ یعنی زیر۔ جیسے بنتن دو زبر ہے تو اس کو تنوین بالفتح کہتے ہیں۔ بنتن دو پیش ہے، اس کو تنوین بالضم کہتے ہیں۔ بنتن اس میں دو زیر ہے، اس کو تنوین بالکسر کہتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے اقرأ ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو۔ تو بنت سے بنتن، بنتن، بنتن ہے۔ ولد سے بنائیں گے تو کیا بنانا ہوگا؟ ولدن، ولدن، ولدن۔ سمک یعنی مچھلی، مچھلی سے بنائیں گے تو سمکن، سمکن، سمکن۔ سیارہ، سیارہ سے سیارتن، سیارتن، سیارتن۔ آگے استمع ثم اضف التنوین، غور سے سنو پھر تنوین کو بڑھاؤ۔ سمکن، خبزن، موزن، تجاجتن، شکرن، کرسین۔ چونکہ یہ سی ڈی کی بات ہے تو سی ڈی میں جیسے ویسے میں نے پڑھا ہے۔ تو گویا کہ تنوین یا تو دو پیش کے ساتھ ہوگی، یا دو زبر کے ساتھ ہوگی، یا دو زیر کے ساتھ ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں تنوین بالفتح، تنوین بالضم، تنوین بالکسر۔ التاء المربوطہ والتاء المفتوحہ۔ التاء المربوطہ کیا ہے اور تاء المفتوحہ کیا ہے؟ تاء مربوطہ یعنی جو ایسی تا ہے جو ملی ہوئی ہو، جو گول تا ہوتی ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، اور تا مفتوحہ جو کھلی ہوئی تا ہو اس کو تا مفتوحہ کہتے ہیں۔ جیسے بیتن، بیتن میں جو تا ہے یہ تا مفتوحہ ہے۔ مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا، تو تا جو ہے نا کھلی ہوئی ہے، اور تا مربوطہ گول تا کو کہتے ہیں۔ جیسے قرۃن میں ہے، قرۃن میں جو تا ہے وہ تا مربوطہ ہے۔ قرۃن کی جو تا ہے یہ تا مربوطہ کہلاتی ہے، اور بیتن کی جو تا ہے تا مفتوحہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر ذرا کچھ ورڈز ہیں تنوین سے متعلق جس کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اور عربی زبان بولنے میں یہ ورڈز آنے چاہیے۔ جیسے شکرن، آپ کا شکریہ، شکرن تنوین ہے، تنوین بالفتح ہے۔ عفون، سوری، عفون۔ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یا کوئی آیا ہے تو اس کو کہیں گے اہلاً و سہلاً۔ اسی طریقے سے دائماً، ہمیشہ، دائماً ہمیشہ۔ ابداً، دائماً اور ابداً کا تقریباً ایک ہی طرح کا معنی ہوتا ہے، ابداً ہمیشہ۔ طبعاً ہاں کیوں نہیں، طبعاً ہاں کیوں نہیں،
نارمل شکل میں آپ نے یہ کام کر لیا نا طبعاً، تو طبعاً یوں کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، یہ کام تو ہم نے کر لیا ہے۔ احیاناً یعنی کبھی کبھار، احیاناً کبھی کبھار۔ جمیل جدا، جمیل جدا بہت ہی خوبصورت، جمیل جدا بہت ہی خوبصورت۔ تو جمیل میں تنوین ہے۔ ایضاً ہاں، ایضاً یعنی بھی، یہ بھی، وہذا ایضاً یہ اور یہ بھی، تو ایضاً بھی کے معنی میں ہوتا ہے ایضاً۔ تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو ہمیشہ ہماری زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ آصف، آصفن، تو شکراً، عفواً، اہلاً و سہلاً، دائماً، ابداً، طبعاً، احیاناً اور جمیل جدا ایضاً، یہ ورڈز تنوین سے متعلق ہیں لیکن یہ بول چال میں آتے ہیں، اسی لیے ان ورڈز کو ہمیشہ زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ تا مربوطہ ہم نے بتایا کہ تا مربوطہ اور تا مفتوحہ، تا مفتوحہ جو کھلی ہوئی تا ہوتی ہے اس کو تا مفتوحہ کہتے ہیں، جیسے بیتن، اور تا مربوطہ جو بند تا ہوتی ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، جیسے قرۃن مربوطہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ تا مربوطہ پر اگر ہم ٹھہریں گے تو اس کو وقف سے پڑھیں گے، جیسے فاطمہ کو فاطمہ، قرۃن کو قرہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ استمع ثم اضف تاء مربوطۃ او مفتوحۃ، غور سے سنو پھر بڑھاؤ تا مربوطہ یا تا مفتوحہ، جیسے الحدیقہ، الحدیقہ میں یہ تا مربوطہ ہے یا مفتوحہ ہے؟ تا مربوطہ ہے، کیونکہ ادھر تا مربوطہ لاسٹ میں لگے گی۔ اختن میں تا مفتوحہ ہے، ابنتن میں تا مربوطہ ہے، الکویت میں تا مفتوحہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللام القمریہ واللام الشمسیہ، اللام القمریہ اور لام شمسیہ میں کیا فرق ہے؟ اللام الشمسیہ اور اللام القمریہ کو جانتے ہیں۔ اگر الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں لام کو صاف طور پر پڑھا جاتا ہے، اور حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف قمریہ عربی کے جو ورڈز ہیں وہ 28 ہوتے ہیں، ان میں سے 14 ورڈز حروف قمریہ ہیں اور 14 ورڈز حروف شمسیہ ہیں، اور حروف قمریہ کتنے ہیں؟ ہم نے بتایا 14 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا، یہ حروف قمریہ ہیں۔ ان حروف جیسے الحمد، الکتاب، کتاب سے پہلے الف لام آیا ہے تو لام کو جو ہے نا ال کر کے بالکل کلیئر پڑھا جائے گا، جیسے القمر میں پڑھا جاتا ہے، ال لام کو کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی الحمد، الکتاب لام کو کلیئر کرتے ہیں۔ لیکن حروف شمسیہ میں جیسے الشمس، الشمس الف لام ہے، الشمس ہے اصل میں وہ، تو لام کو کلیئر نہیں پڑھا جاتا ہے، تو الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں لام کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ لام کے بعد والے حرف کو الف سے ملا دیا جاتا ہے اور اس حرف پر شدہ آ جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن، تو لام کے بعد والا جو حرف ہے اس حرف پر کیا آ گیا؟ یہاں دیکھیں، لام کے بعد والا جو حرف ہے الشمس کو دیکھیں، اس شین پہ شدہ آ گیا، تشدید آ گئی، اور لام کو شین میں ملا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے اگر حروف شمسیہ ہوں گے تو اس میں لام پڑھا ہی نہیں جائے گا، جیسے الرحمن، الصلاۃ، الشمس، تو اس میں لام پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں اگر تمیز کرنا آ جاتا ہے تو بہت سارے عربی ورڈز کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اسی لیے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ میں تمیز کرنا سیکھنا چاہیے۔ حروف شمسیہ بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، پا، وا، لام، نون، یہ حروف 14 ہیں جو حروف شمسیہ کہلاتے ہیں۔
ضع خطا تحت اللام القمریہ و خطین تحت اللام الشمسیہ. ادھر لام قمریہ ہے اور لام شمسیہ ہے، ان میں سے لام قمریہ کے نیچے ایک لکیر ڈالو اور لام شمسیہ کے نیچے 2 لکیر ڈالو. اب دیکھیے الجمعیہ، الجمعیہ کے نیچے لام شمسیہ ہے یا لام قمریہ ہے؟ الجمعیہ کے نیچے لام قمریہ ہے، الجمعیہ. الطعام، اس میں لام کون سی ہے؟ ہاں، الطعام میں لام الشمسیہ ہے. الشراب میں الشمسیہ. الموز میں القمریہ ہے. ہاں بہت اچھا. اچھا چلیں ابھی ہم جو ہے نا لکھتے ہیں. املا میں لکھاتا ہوں، آپ کو لکھنا ہے. میں لکھاتا ہوں، کچھ ورڈز بولتا ہوں، آپ کو اسے لکھنا ہے. اسمی، اسمی، اسمی یعنی میرا نام. اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیے. اسمی، جیسے میں لکھوں گا اسمی صفات عالم. انا من الہند، آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا لکھیں، پاکستان سے ہیں تو پاکستان لکھیں. انا من الہند، انا من پاکستان. اسکنو فی الکویت، اسکنو فی الکویت، اسکنو فی الکویت. انا احب، انا احب الدجاج، انا احب الدجاج. والسمك، الدجاج والسمك، انا احب الدجاج والسمك. والخبز، والخبز. انا ادرس، انا ادرس اللغة العربیۃ، انا ادرس اللغة العربیۃ. اتنا ہی ہے بس. دوبارہ میں بول دیتا ہوں. اسمی، نام لکھنا ہے اپنا. انا من، اپنے ملک کا نام لکھنا ہے. اسکنو فی الکویت، انا احب الدجاج والسمک والخبز، انا ادرس اللغة العربیہ. اسے لکھ لیجئے اور ہمیں واٹس اپ کر دیجئے. یہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. جو لوگ بھیجیں گے گویا کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہیں، جو لوگ نہیں بھیجیں گے گویا کہ ان کی حاضری نہیں بنی. آگے الدرس الثالث، الدرس الثالث. استمع ثم ردد، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. این بیتک، این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ خالد اور حمد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. مرحباً، ویلکم، مرحباً. خالد کہتا ہے مرحباً، حمد کہتا ہے اہلاً و سہلاً. مرحباً، اہلاً و سہلاً. گویا کہ مرحباً اور اہلاً و سہلاً دونوں لفظ ایک ہی طرح کا ہوا. ایک آدمی مرحباً کہے گا تو دوسرا آدمی اہلاً و سہلاً کہے گا. تو کوئی مرحباً کہا ویلکم، اور کوئی کہے گا اہلاً و سہلاً. انا خالد، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی حمد، میرا نام حمد ہے. تو خالد پوچھتا ہے این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ حمد ھذا بیتی، ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. تفضل، تشریف لائیے. تفضل، تشریف لائیے. تفضل، تشریف لائیے تو کیا جواب دیں گے؟ شکراً، شکراً. تو گویا کہ یہ ایک گفتگو ہے. اس میں ہمیں بھی اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. جیسے مرحباً، اہلاً و سہلاً. انا صفات، ما اسمک، تو آپ جواب دیں گے انا احمد، انا آزاد، انا خالد.
ऐन बैतुका, आपका घर कहाँ है। बैती अमामल जमइया, मेरा घर जमइया के पास है। या अगर घर ही के पास पूछ रहे हैं तो कहेंगे हादा बैती, ये मेरा घर है। तफद्दल, आइए तशरीफ़ लाइए हमारे घर में। हादा बैती, ऐन बैतुका, हादा बैती, तफद्दल, आइए तशरीफ़ लाइए। शुक्रन, शुक्रन ज़रूर कहना है, क्योंकि किसी आदमी ने दावत दिया है घर आने के लिए, तो शुक्रन तो कहना बनता है। तो आइए इस गुफ्तगू को ज़रा आपस में शेयर करते हैं। मरहबन, अहलन व सहलन। अना सिफ़ात, मा इस्मुका, अना अताउल्लाह, इस्मी अताउल्लाह। ऐन बैतुका, हो बहु इसी अंदाज में बोल की हादा बैती, बोले हादा बैती, तफद्दल, तफद्दल, शुक्रन। उसके बाद जो है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अद्दमाइर अलमुनफसिला व दमाइर अलमुत्तसिला। अरबी ग्रामर में दमाइर ये ज़मीर की जमा है। दमाइर ज़मीर की जमा है, ज़मीर की प्लुरल है। जिस तरह हम उर्दू में किसी का नाम बार बार लेने के बजाय वह, तुम, मैं इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही अरबी में इन अल्फाज को दमायर कहते हैं। हुआ, अंता, अना, हेया, तो अरबी में इनको क्या कहते हैं, दमायर कहते हैं। दमायर की दो किस्में होती हैं, दमायर मुनफसिला और दमायर मुत्तसिला। मुनफसिला इन्फिसाल से, यानी ज़मीर है जो अलग है। वो ज़मीरें जो अलग से लिखी जाती हैं और किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उनको दमायर मुनफसिला कहते हैं। और दमायर मुत्तसिला वो ज़मीरें हैं जो किसी फ़ेल से या किसी इस्म नाउन से या किसी हर्फ से जुड़ी हुई होती हैं। ज़मायर मुनफसिला जैसे अना, अंता, हुआ, हेया, ये अलग हैं, मुनफसिल हैं, इलाहिदा हैं, किसी लफ्ज़ के साथ मिले हुए ज़मायर नहीं हैं। अच्छा, ज़मायर अलमुत्तसिला जैसे इस्मी, मेरा नाम, इस्मो का, तेरा नाम, इस्मुहु, उसका नाम, इस्मुहा, उस औरत का नाम। तो इसमें ज़मीर है लेकिन लफ्ज़ के साथ मिली हुई है, इसीलिए इसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। तो ज़मायर दो तरह के हुए, ज़मायर मुत्तसिला और ज़मायर मुनफसिला। ज़मायर मुनफसिला अलग इलाहिदा ज़मायर जैसे अना, अंता, हुआ, हेया। तो अज़मीर अलमुनफसिल देखिए, इक़रा सुम्मा उक्तुब कमा फ़िल मिसाल, पढ़ो और लिखो जैसा कि मिसाल में है। अज़मीर अलमुनफसिल जैसे अना, मैं, अंता, तू, अंती, तू एक औरत, हुआ, वो एक मर्द, हेया, वो एक औरत। और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे ज़मीर मुत्तसिल में। अना को अगर मुझे बोलना है इस्मी, मेरा नाम, तो इस्मी में जो या है ये ज़मीर है, इसको बोलते हैं ज़मीर मुत्तसिल। और जब ये ज़मीर मिल कर के आएंगे किसी इस्म से या किसी फ़ेल से या किसी हर्फ से, तो उनको ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। तो इस्मी जब हमने कहा तो इसमें अना छुपा हुआ है। इस्मी यानी इस्मी, इस्म अना, मेरा नाम, तो इस्मी ज़मीर मुत्तसिल है। इस्मो का, तेरा नाम, इस्मो के, औरत के लिए तेरा नाम। मस्मो के, तेरा नाम क्या है, और मस्मो का, तेरा नाम क्या है, दोनों में क्या फ़र्क हुआ। औरत है तो मस्मो के, मर्द है तो मस्मो का। इस्मुहु, उस मर्द का नाम, इस्मुहा, उस औरत का नाम। तो अना, अंता, अंती, औरत के लिए, हुआ, मर्द के लिए, हेया, औरत के लिए। इसी को ज़मीर मुत्तसिल में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इस्मो का, इस्मो के, इस्मुहु,
اسمہا. چلیے ہم استعمال کرتے ہیں بیتی کے ذریعہ. بیتی، بیتکا، بیتکے، بیتہو، بیتہا. اب ہم استعمال کرتے ہیں جہاز یا ہاتف. ہاتفی، ہاتفکا، ہاتفکے، ہاتفہو، ہاتفہا. اسمی سے اسمی، ہاں اسمو کا، ہاں اسمو کی، ہاں اسمو، ہاں. اسموہا. اچھا ہمیں بتائیے اسمو کے کیوں کہتے ہیں؟ اسمو کی عورت، عورت کے لیے. عورت کے لیے. ہاں. اسمو کا، اسمو کا مرد کے لیے. اچھا. اسمہا، ہاں عورت کے لیے. اسمہو، اسمو عورت، اسمو مرد کے لیے. مرد کے لیے. بہت اچھا. کوئی نہیں ہے؟ جی میں بولوں. ہاں بولیے. کتابی، کتابی، میری کتاب. میری کتاب. کتابوں کا، مرد کے لیے تیری کتاب. کتابوں کا، کتابوں کی. ہاں عورت کے لیے تیری کتاب. ہاں کتابوں، ہاں مرد کے لیے اس کی کتاب. کتابوں، ہاں عورت کے لیے. بہت اچھا. یہ ورڈس بہت اہم ہیں، اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم کو سیکھنا نہیں آئے گا. کاسی. ہاں کاسی میرا گلاس. کاسو کا تو مرد کا گلاس. کاسو کے تو عورت کا گلاس. کاسو اس مرد کا گلاس. ہاں ہاں اس مرد کا گلاس. اور کاسوہا اس عورت کا گلاس. فاطمہ تو کاسوہا، فاطمہ یہ فاطمہ کا گلاس ہے. کاسوہا. بہت اچھا بہت اچھا. آگے ہم دیکھتے ہیں اذکر اسمک واسأل من بجانبک عن اسمہ ثم اسألہ عن اسم من بجانبہ. اپنا نام ذکر کرو اور تمہارے بازو میں جو ہے اس کا نام تم پوچھو، پھر اسألہ عن اسم من بجانبہ، اور پھر اس سے پوچھو کہ تمہارے بازو میں جو ہے اس کا نام کیا ہے. جیسے اسمی سمیر، میرا نام سمیر ہے. وَأَنْتَ ما اسمو کا، اور تیرا نام کیا ہے. وَهُوَ ما اسمہ، اور او اس کا نام کیا ہے. اسمی سمیر، انت ما اسمو کا، وَهُوَ ما اسمہ. 3 کردار ہے اس میں. ایک طرف گویا کہ میں ہوں، میں بولتا ہوں اسمی صفات. وَأَنْتَ ما اسمو کا، وَهُوَ ما اسمہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا نام صفات ہے. وَأَنْتَ ما اسمو کا، اور آپ کا نام کیا ہے. وَهُوَ ما اسمہ، اور او ان کا نام کیا ہے. گویا کہ میں ہوں، میرے سامنے ایک آدمی ہے اور اس کے بازو میں ایک آدمی ہے. تو میں اپنا نام بتاؤں گا، اس کے بعد اس سے کہوں گا انا صفات. وَأَنْتَ ما اسمو کا، اور آپ کا نام کیا ہے. وَهُوَ ما اسمہ، اور اس کا نام کیا ہے. عورت ہے تو کہے گی انا فاطمۃ. وَأَنْتَ ما اسمو کے، اور تیرا نام کیا ہے. عورت سے بول رہی ہے. وَأَنْتَ ما اسمو کے، تیرا نام کیا ہے. وَهِيَ ما اسمہا، اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے. 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بولتا ہوں انا صفات وما اسمو کا. وَأَنْتَ ما اسمو کا کہنے کی بجائے وما اسمو کا. وَهُوَ ما اسمہ، میرا نام صفات ہے، آپ کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. تو میں بولوں گا انا صفات ما اسمو کا وَهُوَ ما اسمہ. تو وہ بولے گا اسمی احمد و اسمہ محمود، میرا نام احمد ہے، اس کا نام محمود ہے. عورت ہے تو عورت بولے گی اسمی فاطمہ وانت ما اسمو کے.
وهي ما اسمها، تو وہ بولے گی اسمی فاطمہ وهي اسمها سودا یا اسمها رقیہ، اس طریقے سے جواب دینا۔ قف حسب الترتیب الہجائی لاسمک، یہ کلاس ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اس میں کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ نام کے الفابیٹ ترتیب کے حساب سے، یعنی اگر 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں کا الفابیٹ میں جو ترتیب نام کی آ رہی ہے اس کے حساب سے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ آف لائن کے لیے، لیکن آن لائن میں اس کو ہم برت نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے انا امیر، بول رہا ہے گویا کہ انا امیر، کیونکہ امیر میں پہلا لفظ آیا ہے الفابیٹ کا۔ دوسرا بولتا ہے انا بدر، بدر میں با دوسرا لفظ آیا ہے۔ انا حمد، ہاں تیسرا لفظ آیا ہے۔ انا سلیم، چوتھا لفظ آیا ہے۔ انا فہد، پانچواں لفظ آیا ہے۔ انا ولید، چھٹا لفظ آیا ہے۔ تو اتنے بچے تھے، انہوں نے اپنا اپنا نام بولا ہے۔ تو انا بدر، انا احمد، انا سلیم، انا فہد، انا ولید۔ آگے چلتے ہیں، المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کو سمجھتے ہیں۔ اقرأ ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو۔ المذکر المؤنث، مذکر اور مؤنث، جیسے ھذا زوج، یہ شوہر ہے، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ھذہ زوجۃ، یہ بیوی ہے، تو استری لنگ ھذہ زوجۃ۔ ھذا مدرس، یہ مدرس ہے، ٹیچر ہے، یہ مذکر ہوا، اس کی مؤنث ھذہ مدرسۃ، تا مربوطہ لگا دینے سے سب سے پہلے مؤنث کا لفظ بن جاتا ہے۔ مؤنث بنانے کے لیے 3 قاعدے ہیں۔ تا مربوطہ لگا دے، سب سے واضح ہے۔ دوسرا ہے الف مقصورہ ہو، تیسرا ہے الف ممدودہ ہو۔ الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ نحو کے قواعد میں سے ہیں جس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن الف ابھی مؤنث بنانے کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہے اس میں، کہ لفظ کے لاسٹ میں تا مربوطہ لگا دیں گے تو اس سے لفظ مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے ھذا مدرس، ھذہ مدرسۃ، ھذا مسلم، ھذہ مسلمۃ، ھذا طباخ، یہ باورچی ہے، ھذہ طباخۃ، یہ عورت باورچی ہے۔ ھذا جد، یہ دادا ہے، ھذہ جدۃ، یہ دادی ہے۔ ھذا خال، یہ ماموں ہے، ھذہ خالۃ، یہ خالہ ہے۔ تو خال میں تا مربوطہ لگا دیجئے، عورت کے لیے ہو جائے گا۔ رتب الفاظ الاعداد، گنتی کے الفاظ کو ترتیب دیجیے۔ اس میں ورڈز جو ہے نا بغیر ترتیب کے لکھے گئے ہیں، ان کو ترتیب دینا ہے۔ 5 3 4 1 7 8 2 10 9 0، تو سب سے پہلے صفر آئے گی، اس کے بعد 1، اس کے بعد 2، اس کے بعد 3، اس طریقے سے ترتیب دیں گے اسے۔ الدرس الرابع، چوتھا درس، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ الحدیقہ، باغیچہ، الحدیقۃ، الحدیقۃ مکان جمیل، باغیچہ بہت خوبصورت جگہ ہے، مکان جگہ، جمیل خوبصورت۔ الحدیقۃ مکان جمیل، حدیقہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ فی الحدیقۃ ورد ابیض و احمر و اصفر، باغیچہ میں سفید پھول ہے، لال کلر کا پھول ہے، اور زرد یعنی پیلے رنگ کا پھول ہے۔ ابیض و احمر و اصفر، ورد ابیض، ورد احمر، ورد اصفر۔ ابیض سفید، احمر ریڈ، اور اصفر پیلا رنگ، پیلا رنگ۔ تو پھول ہے الگ الگ کلر کا، ورد ابیض سفید پھول، ورد احمر ریڈ کلر کا پھول، ورد اصفر
پیلے رنگ کا پھول، وشجر اخضر، اور درخت ہے ہریالے کلر کا، وشجر اخضر، ہریالہ درخت ہے، اذهب مع اسرتی الی الحدیقۃ یوم الجمعہ، اذهب میں جاتا ہوں، اذهب میں جاتا ہوں، مع اسرتی اپنی فیملی کے ساتھ، مع اسرت کا تیری فیملی کے ساتھ، مع اسرت ہی اس کی فیملی کے ساتھ، مع اسرتہا اس عورت کی فیملی کے ساتھ، ایسے ضمیر استعمال ہوتی ہے الگ الگ، مع اسرتی اپنی فیملی کے ساتھ، الی الحدیقۃ باغیچہ، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، یوم السبت ہفتہ کے دن، یوم الاثنین سوموار کے دن، تو اذهب مع اسرتی الی الحدیقۃ، میں جاتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ الی الحدیقۃ باغ میں، گارڈن میں، یوم الجمعۃ فرائیڈے کو۔ ما اجمل الحدیقہ، ما اجمل الحدیقہ، یہ تعجب کا لفظ ہے عربی زبان میں، بہت ہی اچھا لفظ ہے، ما اجمل الحدیقہ، کتنا ہی خوبصورت ہے گارڈن، ما اجمل السماء، کیا ہی خوبصورت ہے آسمان، ما اجمل الطبیعہ، کیا ہی خوبصورت ہے نیچر، ما اجمل المنظر، کیا ہی خوبصورت ہے یہ منظر، ما اجمل الانسان، کیا ہی خوبصورت ہے انسان، تو ما اجمل کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی خوبصورت، ما اجمل، ما اجمل، کیا ہی خوبصورت ہے، تو یہ ورڈز یوز کرنا چاہیے لوگوں سے بات کرنے میں، کیونکہ اس میں بہت ہی اچھا میسیج ہوتا ہے اور لفظ بھی اچھا ہے عربی کا، ما اجمل، کیا ہی خوبصورت ہے، ما اجمل السما، ما اجمل الارض، ما اجمل البنت، ما اجمل الاخلاق، کتنی ہی اچھے خوبصورت اخلاق کا ہے، ما اجمل الاخلاق، کتنی ہی خوبصورت اخلاق کا ہے، تو ما اجمل، ما اجمل، کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوبصورت ہے، ما اجمل الکاس، کیا ہی خوبصورت ہے گلاس، ما اجمل الکتاب، کیا ہی خوبصورت ہے کتاب، یہ ہو گیا۔ اس میں جو ہے نا بنیادی طور پر ایک چیز اور سیکھنے کی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فی الحدیقۃ، فی آیا ہے باغیچہ میں، اسی طریقے سے اس میں آیا ہے الی الحدیقۃ تک، یہ حروف جو ہے نا حروف جر کہلاتے ہیں، حروف جر، جیسے فی، الی، عن، لے، بے، جیسے بالبیت، للرجل آدمی کے لیے، فی البیت گھر کے اندر، من البیت گھر سے، یہ جو حروف ہیں فی، من، علی پر، علی السقف چھت پر، تو یہ حروف حروف جر کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جر، جر کا مطلب ہوتا ہے زیر، تو یہ حروف ایسے ہیں جو آتے ہیں کسی لفظ پر تو اس لفظ پہ زیر آ جاتا ہے، اب جیسے دیکھیے نا فی الحدیقۃ، حدیقہ تھا، الحدیقۃ پڑھ سکتے تھے نا، الحدیقۃ پڑھ سکتے تھے نا، لیکن نہیں، فی آنے کی وجہ سے فی الحدیقۃ ہی پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف جر ہے، تو اسی طریقے سے الی الحدیقۃ، الی آ گیا تو الحدیقۃ ہوگا، تو کیوں الحدیقۃ ہوا؟ کیونکہ یہ حروف جر ہیں، یہ 17 حروف ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کے اوپر داخل ہوں گے تو اس لفظ پہ زیر آئے گا، فی البیت، الی البیت، علی السقف، فے، زیر آئے گا لفظ پہ، تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ آگے ہے اقرأ ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو، فی الحدیقۃ شجرۃ اخضر، باغیچہ میں اخضر ہرے رنگ کا درخت ہے، وورد احمر، اور ریڈ کلر کا پھول ہے، واصفر، اور زرد رنگ کا پیلے رنگ کا پھول ہے، وابید، اور سفید رنگ کا پھول ہے، تو گویا کہ اس میں پھول جو ہے وہ احمر بھی ہے، اصفر بھی ہے، ابیض بھی ہے،
اب اگر ہم اس کو اپنے انداز میں بنانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ذهبت الى زیارت الحدیقۃ، ذهبت میں گیا، الى زیارت الحدیقۃ باغ کی زیارت کے لیے، الى زیارت الحدیقہ، فرأیت فیہا میں نے دیکھا اس میں ازہارا جمیلۃ خوبصورت پھول، و اشجارا خضراء اور سبز درخت، فی الحدیقۃ شجر اخضر باغیچہ میں سبز درخت ہیں، وورد احمر اور پھول ریڈ کلر کے ہیں، و اصفر اور زرد کلر کے ہیں، پیلے کلر کے ہیں، و ابید اور سفید کلر کے ہیں۔ املا الفراغ، خالی جگہ کو بھرو۔ فی الحدیقۃ شجر اخضر کہیں گے، اور شجرتن کہیں گے تو خضرا ہو جائے گی، کیونکہ جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے۔ تو شجر اخضر باغیچہ میں درخت ہے سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا، اخضر، و ورد احمر اور پھول ہے لال کلر کا، اور بھی پھول ہو سکتے ہیں، اخضر، اصفر، ابیض، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اکمل الحوار، گفتگو مکمل کرو، اکمل الحوار۔ سالم متى تذهب الى الحدیقۃ، سالم متى تذهب کب جاؤ گے، گارڈن، الى الحدیقۃ گارڈن کے پاس، گارڈن کی طرف۔ تو سالم نے پوچھا ہے تو جواب کیا دے گا، حمد اذهب الى الحدیقۃ فی الساعۃ الرابعہ، میں گارڈن جاؤں گا 4 بجے، یا اذهب الى الحدیقۃ یوم الجمعہ، میں گارڈن جاؤں گا جمعہ کے دن، اذهب الى الحدیقۃ یوم السبت، میں گارڈن جاؤں گا ہفتہ کے دن۔ اچھا، سالم کہتا ہے مع من تذهب الى الحدیقۃ، مع من تذهب الى الحدیقۃ، مع من کس کے ساتھ، مع من، مع ساتھ، من کس کے، مع من کس کے ساتھ، مع من تذهب کس کے ساتھ جاؤ گے، الى الحدیقۃ، مع من تذهب الى السوق کس کے ساتھ جاؤ گے بازار، مع من تدرس تم کس کے ساتھ پڑھتے ہو، مع من تلعب تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو، مع من تقرأ تم کس کے ساتھ پڑھتے ہو۔ ہاں، تو مع من تذهب الى الحدیقہ تم کس کے ساتھ جاؤ گے گارڈن، تو حمد کہتا ہے اذهب الى الحدیقۃ مع اسرتی، میں جاؤں گا یا جاتا ہوں، اذهب الى الحدیقۃ مع اسرتی، میں جاتا ہوں باغیچہ اپنی فیملی کے ساتھ۔ ماذا فی الحدیقۃ، باغیچہ میں کیا ہے، فی الحدیقۃ اشجار خضراء، باغیچہ میں بہت سارے خوبصورت درخت ہیں، وازہار جمیلۃ اور بہت سے خوبصورت پھول ہیں، فی الحدیقۃ اشجار خضراء، باغیچے میں بہت سارے سبز درخت ہیں، وازہار جمیلۃ اور بہت سارے خوبصورت پھل ہیں۔ آپ اپنے حساب سے کچھ بھی جواب دے سکتے، فی الحدیقۃ شجر اخضر، باغیچہ میں سبز درخت ہے، وورد احمر، و اصفر، و ابیض اور لال، پیلا اور سفید گلاب کا پھول ہے، تو کچھ بھی جواب دے سکتے۔ الحمدللہ۔ رتب ایام الاسبوع، ہفتہ کے دنوں کو ترتیب دو، الاربعاء، السبت، الثلاثاء، الاثنین، الاحد، الجمعہ، الخمیس، اس میں سے ترتیب دینا ہے، کون سا پہلے نمبر پر آئے گا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں، اس کے بعد چھٹا، اس کے بعد ساتواں، ترتیب دینا ہے۔ اچھا، استمع ثم لون، غور سے سنو پھر کلر کرو، لون کلر کرو، ثم اکتب جملۃ تعبر عن الصورہ، پھر لکھو جملہ جو پکچر کی تعبیر کرے، یعنی اس میں جو پکچر ہے نا اس پکچر کے بارے میں جملہ بناؤ، پکچر کو دیکھ کر کے جملہ بناؤ۔ جیسے مثال دیا ہے ھذا القلم ازرق، یہ قلم نیلا ہے،
اب اس کے بعد کیا ہے؟ تفاح ہے، تفاح یعنی سیب. هذا التفاح اخضر، هذا التفاح اخضر، یہ سیب ہرا ہے. ورد یعنی گلاب کا پھول ہے، تو هذا الورد احمر، یہ گلاب کا پھول لال ہے. هذا الورد احمر، یہ گلاب کا پھول لال ہے. اور یہ کیا ہے؟ ثوب ہے، ثوب کپڑا. هذا الثوب ازرق، هذا الثوب ازرق، یہ کپڑا نیلا ہے، یہ کپڑا نیلا ہے، ازرق. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ انڈا ہے، تو هذا البيض ابيض، یہ انڈا سفید ہے. هذا البيض ابيض. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ گڑیا ہے، اس کو ریچھ بھی کہتے ہیں، جانور ریچھ جو ہے نا، ریچھ. هذا الدب بنی، هذا الدب بنی، یہ براؤن کلر کا ہے، ریچھ براؤن کلر کا ہے، یا یہ گڑیا براؤن کلر کا ہے. تو دبن، هذا الدب بنی، یہ گڑیا یا یہ ریچھ براؤن کلر کا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ سبق ختم کرتے ہیں. درس رابع تک ہم پہنچ چکے ہیں.